کچھ لوگوں کو پرابلم جو ہے یہ بڑھاپے میں جا کے ہوتی ہے، بھولنے کی، یادداشت کی، مگر اب تو نوجوان بلکہ بچوں میں یہ ایشوز جو ہے شروع ہو گئے۔ پہلے کے جو لوگ تھے نا ان کے دماغ اتنے تیز ہوتے تھے، ان کو سب کی مرنے کی، جینے کی، پیدا ہونے کی یہ ساری تاریخیں ان کو یاد ہوتی تھیں، مگر آج کے لوگ جو ہیں وہ تو کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں نا، تو وہ آگے کی جو بات کا ٹاپک یا وضو وہ سارا کچھ بات موضوع سب کچھ بھول جائیں گے۔ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کا نمبر یاد نہیں ہوتا، ہمیں پتہ اب بھائی بہنوں کا نمبر تو دور کی بات فون دیکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، ہاں بھائی کا نام کیا تھا، پھر نام نکالتے ہیں۔ مطلب اس حد تک کے حالات آ گئے، تو پہلے کیوں نہیں ایسے ہوتا تھا اور اب ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ اسمارٹ فونز جو آ گئے ہیں، یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی، جو اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، جس طرح سے ہم ڈیجیٹل میڈیا میں جی رہے ہیں، کیا اس وجہ سے؟ کیونکہ ہر نالج جو ہے تو ہم کو فون پہ دستیاب ہے، اب ہم اپنے دماغ کا استعمال ہی نہیں کر رہے، ہمارے دماغ کی ویسی ایکسرسائز ہوئی نہیں رہی۔ جب دماغ آپ کا کوئی سگنل نہیں لے رہا، نہیں دے رہا، پورے ہوش و آواز میں آپ بات کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں تو آپ کو بات کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو یاد ہی کوئی چیز نہیں رہ رہی ہے، آپ کی یادداشت ہی فارغ ہو چکی ہے، تو پھر آپ آگے کس طریقے سے کوئی اپنی کریٹیوٹی دکھا سکیں گے؟ nothing like that۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے بلایا ڈاکٹر بسمہ اعجاز کو، سائیکالوجسٹ ہے، یہ ہم بتائیں گی پہلے تو فرق کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گی کہ یہ جو یادداشت کی اقسام ہے وہ کتنی ہے، کون کون سی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ فضا۔ واو، گڈ مارننگ ٹو۔ مجھے بتائیے کہ یہ یادداشت کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں، اس کی کتنی کوئی اقسام ہوتی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں اس ٹاپک کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی بیکاز یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ہماری آڈینس جو ان کو بہت کم نالج ہوگا، اس لیے آئی اپریشیٹ یور ایفرٹ ٹو ایڈ دس ٹاپک ان دا مارننگ شو۔ تھینک یو۔ اب سب سے پہلے جو آپ نے کویشچن کیا کہ یادداشت جو اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، تو عام زبان میں اگر میں ایکسپلین کروں تو یادداشت جو ہے یا میموری جو اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ٹائپ جو ہے اس کو ہم سینسری میموری کہتے ہیں، دوسری ٹائپ کو ہم شارٹ ٹرم اور تیسری ٹائپ کو ہم لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں۔ تینوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ ون لائنر۔ سینسری میموری جو ہے وہ ہماری ڈیلی بیسس پہ جتنی دیر میں ہم کانشیس ہیں، یعنی جتنی دیر میں ہم جاگ رہے ہیں اور ہمارے آس پاس انوائرمنٹ میں کچھ بھی ہو رہا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، انسٹنٹلی اس کی جو میموری ہے وہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں، جو کہ ہارڈلی 2 یا 3 سیکنڈ سے زیادہ ہماری سسٹم میں اسٹے نہیں کرتی، اس کو ہم سینسری میموری کہتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس کا ٹائم جو ہوتا ہے، ڈیوریشن جو ہے ہماری میموری میں اسٹے کرنے کی وہ تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے یا اس کو دوبارہ سے یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ بھی بھول جاتی۔ جیسے اگر آپ کسی جگہ پہ ملتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واٹ از یور ٹیلی فون نمبر یا واٹ از یور نیم، آپ کو انسٹنٹلی وہ اپنا فون نمبر یا نام بتاتا ہے، 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد آپ کسی اور کام میں انگیج ہو جاتے ہیں اور آپ جب یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نمبر کیا بتایا تھا تو آپ کو یاد نہیں ہوتا۔ دیٹ از شارٹ ٹرم میموری۔ لانگ ٹرم میموری وہ ہے جو ہمارے ساتھ لائف ٹائم رہتی ہے۔ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ بچپن میں بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ روٹینز میں ہوتے ہیں، کچھ یاد کرتے ہیں، بیٹھ کے رٹا لگا رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں بھول جاتا ہے۔ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ بچپن کی ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ کو یاد ہوں گی تو آپ کہو گے ہاں ہمیں ٹیبلز یاد ہیں ابھی تک، ہمیں کلمے یاد ہیں ابھی تک، ہمیں ایسی چیزیں جو ہم نے بچپن میں رٹا لگا لگا کے یاد کی ہوئی ہیں وہ ابھی تک ہماری میموری میں اسٹے کرتی ہیں۔ دیٹ از سم تھنگ وچ از دا پارٹ آف لانگ ٹرم میموری، کہ وہ لائف ٹائم ہمارے ساتھ اسٹے کرتا ہے انلیس اینڈ انٹل وی گیٹ اکراس اینی ایکسیڈنٹ جس کی وجہ سے ہمارا میموری لاس ہو۔ نہیں، ایک چیز مجھے یہاں پہ پھنس رہی ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ رٹا لگا کے ہم بچپن میں کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد رہ جاتی ہے ساری زندگی، تو یہ جو کلاس میں پھر یہ جو رٹافیکیشن ہے وہ پھر اب بچوں کو یاد کیوں نہیں رہتا؟ رٹا لگانے کا مطلب ایک ٹرم ہے جس کو ہم کریمنگ کہتے ہیں، جیسے رٹا لگانا، ایک ہے جس کو کہتے ہیں پریکٹس، یعنی بار بار کسی چیز کو یاد کرنا۔ جتنا آپ پریکٹس کرتے ہو کسی چیز کو، جتنا آپ ریپیٹ کرتے ہو اتنا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی میموری سسٹم میں اسٹے کرتا ہے۔ اچھا، تو رٹا لگانے کا مطلب جنرلی عام عوام کو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہم لیسنز لرن کرتے تھے تو ہم ڈیلی بیسس پہ اس کی ریویژن کرتے تھے، جتنا زیادہ ریویژن کریں گے اتنی زیادہ اسٹرانگ میموری۔ یا بسمہ یہ ایج کا بھی کوئی فیکٹر ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹی عمر میں بچوں کو جب قرآن حفظ کرایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جب بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے بچے اور ان کو پڑھایا جائے قرآن تو پھر وہ قرآن پاک کو ٹائم لگا کے یاد کرتے ہیں، ان کو اتنی جلدی نہیں ان کو حفظ ہوتا، بچپن میں بہت جلدی حفظ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا تو ہوتا کیا ہے۔ ایج فیکٹر بھی مائنر ہوتا ہے؟ فضا، جو ہماری باڈی ہے نا، اٹ از لائک اے مشین، اور ہماری باڈی کے اندر جتنے آرگنز ہیں نا وہ اس مشین کے پارٹس ہیں۔ ایک مشین جو ہے وہ جتنی نئی ہوتی ہے وہ بڑا ایفیشینٹلی کام کرتی ہے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اس کی ایفیشنسی میں کمی آتی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں، ہمارا برین ہے، ہمارا اسٹمک ہے، لنگز ہیں، واٹ ایور، یہ جب نئے ہوتے ہیں نا، جیسے بچپن میں 10 سال 12 سال ان کی ایج ہے،
تو وہ بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اپنے انوائرمنٹ میں بہت ساری پرابلمس فیس کرتے ہیں. ہم کبھی اسٹریس کی وجہ سے اپسیٹ رہتے ہیں, ہماری انوائرمنٹ میں اتنی پولوشن ہوتی ہے, ہم ٹاکسیسٹی کا شکار ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری مشینری جو ہے اس پہ افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ہم ایج کرتے جاتے ہیں تو ہماری مشینری جو ہے اس کی ایفیشنسی کم ہوتی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا برین جو ہے نا وہ بھی سیلز سے مل کے بنا ہوا ہے. کیونکہ فرحال قرآن پاک حفظ کر رہی ہے تو وہ تو ایسے بھاگ جاتی ہے, میں ساتھ بیٹھتی ہوں, میں بھی پڑھ رہی ہوں جو ہمیں پڑھاتے ہیں, تو وہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا, جو سچ بات ہے. اور میں زیادہ دل لگاتی ہوں, زیادہ ٹائم لگاتی ہوں, مگر مجھے اتنی جلدی یاد نہیں ہوتا. وہ تو میرے سے آگے بھاگ جاتی ہے, پھر شام کو الگ سے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ صبح جب پھر وہ آئیں گے تو پھر مجھے قاضی صاحب کو سنانا ہے, تو مجھے سبق نہیں رٹا ہوا ہوتا, نہ یاد ہوتا. ہاں, کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ ہمارے برین سیلز جو ہے وہ میچور ہوتے جاتے ہیں نا, اور ہمارے اب فریال کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ابھی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو آپ کا ایکسپوئر ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا فیوچر, یو ہیو ٹو انشور دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اینڈ ویلنس آف یور سیلف اینڈ یور کڈ. تو یہ چیز ابھی اس بچی کی لائف میں نہیں ہے. آپ اس طرح تو نہیں کہنا چاہ رہی کہ جیسے فرحال کی جو چپ ہے وہ بھی ایمٹی ہے, اس میں جو فیل ہوگا وہ جلدی ہو جائے گا. اگر ہماری میری چپ میں بہت ساری چیزیں ہیں آلریڈی اور کافی فیل ہو چکی ہے بچپن سے ابھی تک, تو میری وہ ایمٹینس جو ہے وہ کم ہے, اس وجہ سے مجھے ٹائم لگ رہا ہے کہ پہلے میں فون کی اسٹوریج ہوتی ہے نا, پھر اسٹوریج کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی, فون کا اسٹوریج ہوتا ہے نا, وہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اس کی ایفیشنسی کم ہوتی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچے جو ہیں بڑوں کی نسبتاً یادداشت میں تیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا کہنا ہے. بالکل. اچھا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ پہلے جو ٹائم ہوتا تھا, اس ٹائم پہ تو جو بزرگ بھی ہوتے تھے ان کو سب کچھ یاد رہتا تھا, برتھ ڈیز, کسی کی ڈیتھ اینیورسری ہو, کسی کے گھر جانا, کسی کی شادی کی تاریخ ہو, کب کیا رکھنا ہے, چاند کی تاریخ کون سی ہوتی ہے, ختم کون سا ہے, یہ ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسلامی تاریخ سے لے کے کیلنڈر تاریخ. مگر ہمیں تو یہی نہیں پتہ ہوتا آج ڈیٹ کیا ہے. مجھے آج پتہ ہے بڑی مشکلوں سے, رستے میں بات کری تھی, آج 18 ہو گئی میری فلائٹ ہے, میں نے لنڈن جانا ہے, تو یہ بات کرتے کرتے تو مجھے دماغ میں رہ گیا, ورنہ مجھے کوئی دماغ میں نہیں رہتی ہے تاریخ. اچھا, اس میں جو ہے نا, آپ نے بالکل صحیح, آپ کی آبزرویشن ہے, اس میں جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روٹین میں اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کی روٹین میں بہت فرق تھا. ان کی خوراک جو تھی وہ بالکل فریش, تازہ اور جس کو کہتے ہیں نا آرگینک تھی. ہم کھاتے ہیں گند, سوری ٹو اسپیک لائک دیٹ, ہم ان آرگینک چیزوں کی طرف, ہم جنک کی طرف جاتے ہیں. لوگ یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہمارے جسم کا ہر ایک کام جو ہے وہ ہماری بیڈ روٹین یا بیڈ لائف سٹائل کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اپسیٹ ہوتا ہے. ہم لوگوں کی روٹین میں سلیپ جو ہے وہ بہت کم ہے, ہم رات کو سوتے بہت لیٹ ہیں, دن میں اٹھتے بہت لیٹ ہیں, تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمارے برین کے اوپر افیکٹ ڈالتی ہے, تو ہماری الٹیمیٹلی میموری جو ہے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. جو بڑے لوگ تھے, جو ہمارے فور فادرس تھے یا ہمارے سے بڑی جنریشن تھی, اس میں یہ کہ دے فالوڈ اے روٹین. انہوں نے اپنی گاڑی کی چابی یا کمرے کی چابی یا کچھ بھی, والیٹ, گھڑی کہیں پہ رکھنا ہے, انہوں نے ڈیلی وہیں پہ رکھنا ہے اور وہیں سے اٹھانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایگزیکٹلی, ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے آج اپنا موبائل یہاں رکھا ہے, آدھے گھنٹے بعد ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم نے چیز کہاں رکھی, بیکاز وی آر ناٹ آرگنائزڈ, وی ڈونٹ فالو روٹینس. پلس ہماری لائف میں ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہیں, ہم بہت جلدی اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں, ہم بہت جلدی کسی بھی چیز کی وجہ سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے دماغ کو جب ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے تو ہمارا میموری اسٹور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پلس ہم لوگ جو ہے نا بڑے اینٹی سوشل ہو گئے ہیں. ہمارے جو بڑے تھے, ابھی بھی آپ دیکھو جو ہمارے نانا یا دادا کی ایج کے لوگ ہیں, ان کا روٹین میں شام کو اکٹھے بیٹھنا یا دن کے کسی اوقات میں 2-3 گھنٹے اکٹھے بیٹھنا, انجوائے, ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے, ہم لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ موبائل کا استعمال کریں گے. ایک کمرے میں بیٹھے بھی بیٹھتی تھیں تو بیٹھک لگا کے پورے نیبرز کو بلا کے, جتنا ہم اس چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے نا اور جتنا ہم اس کے اوپر بات چیت کرتے تھے, ہم اپنی میموری کو ریفریش کر رہے ہوتے تھے. ایک کال ہے احسن کی کراچی سے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم احسن. جی وعلیکم السلام, تھینک یو میڈم, ماشاءاللہ بہت اچھا بتا رہی ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل, جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا گیجٹس کا, موبائل کا بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں 2 باتیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم ہر ہفتے کے یا 15 دن بعد اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں اپنے جو اہم ایونٹس ہیں اور جو ہماری سرگرمیاں رہی ہیں کسی بھی قسم کی آفیشیل یا پڑھانے سے متعلق یا گھریلو اہم کوئی بھی تقریبات, ان کو یاد کریں, تو یہ عمل کیسا ہے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, چونکہ میں پڑھاتا ہوں, بچوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اسکول کالج میں بچوں کے رجحانات ہیں جو ہم ہمارے زمانے میں بھی یاد کرتے تھے یا کوئی بات بتاتے سمجھ میں آ جاتی تھی, تو اس میں ان کی کمی ہے. تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ٹیچر پڑھائے یا وہ خود یاد کریں یا سمجھیں, وہ ان کو یاد رہے, ان کی یادداشت, ان کی
जो सलाहियत है समझने की बच्चों की, खासतौर पर स्टूडेंट की बात करो, उसके लिए कुछ जरूर बताएं। मोबाइल का तो अमल दखल है, लेकिन ऐसे टीचर्स के हवाले से या पेरेंट्स के हवाले से बच्चों के जो स्टूडेंट्स की याद करना और उसको लिखना इम्तहान में, उनकी याददाश्त बढ़ाने के हवाले से कोई काम की बात जरूर बताएं। शुक्रिया जी एहसन, अच्छा सवाल अच्छा, है, बहुत very अच्छा nice. सवाल है इनका। और इनके सवाल जो उनमें 2 सेक्शंस हैं। पहला जो इनका सेक्शन है उसका जवाब दे दूं। इन्होंने एक बात खुद भी बताई कि अगर हम 10-15 दिन के बाद चीज़ों को रिवाइज़ करें, अपने प्लान्स जो हैं उसको, तो हमें याद में रहता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वेरी गुड टिप। इसको कहते हैं प्लानर बनाना। अक्सर आपने देखा होगा कि जो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड और इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग होते हैं ना, दे ऑलवेज कैरी अ डायरी एंड अ पेन विद देम। इसको कहते हैं कि हम अपने नोट डाउन करते रहें चीज़ें। ये इसलिए नहीं कि हमें भूल जाएगा, ये इसलिए बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस टू बी एफिशिएंट इन प्लानिंग थिंग्स। क्योंकि जब आपके पास राइट अप में सामने होता है ना, या अपने मोबाइल में नोट पैड पर आप चीज़ें लिख लेते हैं, आप उसको जो गो थ्रू करते हैं ना, तो यू रिफ्रेश योर मेमोरी अगेन, और आपको पता होता है क्योंकि फाइन आप अब से 2 घंटे बाद ये काम है, अब से 3 दिन बाद ये काम है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप जिसको हम कहते हैं प्लानर रखना। मतलब बच्चों को भी जो है ना डायरी लिखने की शुरू आदत से डालनी चाहिए। एग्जैक्टली, बल्कि स्कूल्स भी कहते हैं। हाँ, डायरी। और बच्चों की डायरी जो है उसके लिखने का तरीका भी ये है कि आमतौर पे जो स्कूल्स होते हैं उसमें मे बी टीचर्स डिक्टेट कर रही होती है, लेकिन अगर आप बोर्ड के ऊपर लिख दें ना और बच्चा उसको कॉपी करे, दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू मेमोराइज थिंग्स।